صرف عربی ثقافت کو فالو کیے بغیر بھی ایک شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ جی بالکل، اس میں کیا شک ہے. اسلام ایک عالمگیر دین ہے، ساری دنیا نے اس کو اختیار کرنا ہے، اس لیے اس میں کوئی لباس نہیں مقرر کیا گیا. اس میں صرف اصول بتائے گئے ہیں کہ آپ کے لباس میں حیا ہونی چاہیے، وہ شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے. آپ انگریزی لباس پہنیں، آپ پاکستانی لباس پہنیں، آپ ہندوستانی لباس پہنیں، آپ ترکی لباس پہنیں، لیکن حیا کے آداب کا خیال رکھیں اور یہ خیال رکھیں کہ لباس جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، جسم کو نمایاں کرنے کے لیے. سر فرائڈ نے اپنی کتاب انٹرپریٹیشن آف ڈریمز میں خوابوں کو انسانی لاشعور میں دبی ہوئی خواہشات کا عکاس قرار دیا، اور پھر بعض دوسرے ریسرچرز نے اس کو دیجا وو کا نتیجہ بھی قرار دیا. تو کام صاحب اب ہمیں مختلف احادیث میں خوابوں کی تعبیروں سے متعلق کچھ روایات ملتی ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف کا خواب. تو کام صاحب کیا واقعی خوابوں کا عملی زندگی سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ پہلے تھوڑی تصحیح کر لیجئے کہ حضرت یوسف کا خواب جو ہے اور بادشاہ کا خواب یہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں. حدیث میں بھی آئے؟ حدیث میں تو قرآن کا حوالہ دیا گیا ہے ایک جگہ کے اوپر، باقی قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان خوابوں کو خود بیان کیا ہے. خوابوں کے بارے میں فرائڈ نے بھی ریسرچ کیا، موجودہ زمانے میں لوگ کر رہے ہیں، تحلیل نفسی کے ماہرین نے بہت سے اور پہلو بھی اس میں اختیار کر لیے ہیں، لیکن علم کبھی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے. پیغمبروں کا اصلی کمال یہی ہے کہ وہ علم کے بعد ایسے گوشوں کی طرف آپ کو توجہ دلاتے ہیں جو برسوں کی تحقیق سے بھی بعض اوقات سامنے نہیں آتے. تو خوابوں کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ہر طرح کے خواب ہوتے ہیں. وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کے معدے پر ذرا زیادہ زور پڑ جائے تو اس کے نتیجے میں آتے ہیں. میرے استاد سے مولانا امین حسن اصلاحی ایک موقع کے اوپر کچھ اہل علم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مولانا آپ کو کبھی کوئی خواب آیا ہے؟ ظاہر ہے کہ بعض لوگ خواب اچھے خواب اور اس طرح، انہوں نے کہا کہ ہاں کبھی کبھی بدہضمی ہو جاتی ہے تو آ جاتے ہیں خواب. تو بات یہ ہے کہ بدہضمی کے خواب بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاص کیفیت آپ کے ذہن پر اگر طاری ہے تو وہی خواب میں ممثل ہو کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. بعض اوقات شیاطین جن بھی خطور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بھی بعض خواب وجود میں آ جاتے ہیں. بعض اوقات اللہ کے فرشتے آپ کو کسی چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اس سے بھی خواب آ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ خوابوں کی 50 قسمیں اگر فرائڈ نے دریافت کر لی ہیں اور 2 قسمیں جو ہیں وہ قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں، تو ان کا انکار کرنے کی کیا وجہ ہے؟